اللہ اکبر. لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی نازک ہے، اور اس کی نزاکت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جن کے بارے میں آج ہر شریف انسان رونا روتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے نشے کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے شراب کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے گانے اور غزلوں کے قریب جا رہے ہیں. آوارگی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے. اللہ اکبر. جو شریف ماں باپ کی اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے. ہر باپ، آج بہت سارے باپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے. نرم گدوں پر لیٹ کر بھی ماں باپ کو سکون کی نیند نہیں آتی. کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو کر کے نشے کا عادی نہ ہو جائے، شراب کا عادی نہ ہو جائے، کسی لڑکی کے ناجائز رشتے کے بندھن میں نہ بن جائے. یہ حالات ہیں. دوسری طرف ارتداد کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے. بچے ہو یا بچیاں، خاص طور پر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات میں، نازک حالات میں، ایک طرف اقتصادیات کا معاملہ ہے، معاش اور معیشت کا معاملہ ہے، جس کی لالچ دے کر کے عقیدوں کا سودا ہو رہا ہے، ضمیر کا سودا ہو رہا ہے. تو جو وہ قلوب خریدے جا رہے ہیں، اذہان خریدے جا رہے ہیں، فکر خریدی جا رہی ہے. ان حالات کے اندر ہم اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان، اپنی بچیوں کا ایمان کس طریقے سے بچائے، فکر کی تطہیر کیسے کریں، فکر کو پاکیزگی کیسے عطا کریں، افکار و نظریات مومنانہ شان والے کیسے پیدا کریں. تو یاد رکھیں، ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ اکبر ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. خدا نے ان کے سامنے زمین سمیٹ کر کے رکھ دی تھی، اللہ نے ان کے سامنے کائنات سمیٹ کر رکھ دی تھی. وہ جس طریقے سے ماضی کو دیکھ رہے تھے، مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے، حال بھی ان کے سامنے بے حال کھڑا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارا قائد وہ قائد ہے، ہمارا مقتدا وہ مقتدا ہے، ہمارا پیشوا وہ پیشوا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں تشنہ قانون نہیں چھوڑا، انہوں نے کہیں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا. اتنا سب کچھ دے دیا، صرف ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ. ارتداد کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے علاج پہلے عطا کیا ہے. گناہوں کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے عطا کیا ہے. حسن و جمال کا فتنہ آج ہے، حضور نے پہلے اس کا علاج بتایا ہے. اقتصادیات کا فتنہ آج ہے، حضور نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے اس کا علاج ہمیں بتایا ہے. کرنا کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کی طرف توجہ کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ہے. بستر پر بچوں کے بگڑنے کی فکر سے کروٹیں بدلنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنے مختصر لفظوں میں کتنا بڑا منشور عطا فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے. کیا کرو؟ آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، بالکل بناؤ. ٹیچر بناؤں گا، بالکل بناؤ. انجینئر بناؤں گا، بالکل بناؤ. عالم بناؤں گا، بالکل بناؤ. خطیب بناؤں گا، بالکل. ارے سب بناؤ، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے. بریلی شریف میں رہنے والوں، آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے، 1 صدی میں بھول چکے، آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا. اللہ اکبر. 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو. سکھا دو کیا بلکہ پلا دو. دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا، عقیدہ نہ چھین سکے گا، گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا. پہلی چیز سکھانا کیا ہے؟ کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے، میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق رسول سکھاؤ. اللہ اکبر. یاد رکھ
رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ کتنے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے، ارے بریلی والو کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چلے دیکھ کے تلوار میں خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینہ نے جہاں کا چہرہ تلوہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا۔ عشق سکھاؤ، سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں، عشق محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو، کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، جو جس میں پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ، آپ نے جو وہ آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، گالی دے گا تو گالی ہی دے گا، کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا، بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ عشق ہے، دیوانہ ایک ہی بڑ میں رہتا ہے۔ ہم بھی دیوانے بن جائیں، کبھی اٹھے حضور کے زلف کا تذکرہ، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کی پیشانی کا تذکرہ، ان کے چلنے کا تذکرہ، ان کے بولنے کا تذکرہ، ان کی اداؤں کا تذکرہ۔ ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا، وہ غمگین بھی ہوتا۔ توجہ فرمائیں بریلی والوں، توجہ کرو، پوری دنیا بریلی کا نام لیتی، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو، توجہ جملے پہ غور فرمائیں، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ ارے وہ جب کوئی مرتا ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آنسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، میرا بھیا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا چچا مر گیا، میرا دادا مر گیا، وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا امام احمد رضا ہے، جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھیا بھیا نہیں کرتا، اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا؟ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، اور یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کیوں رضا آج کلی سونی ہے،
انداز یہ ہونا چاہیے. خوشی میں دیکھو، جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے، اور جب انسان غم میں ہو تو آہ کہتا ہے، اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے. وہ کیسا عاشق تھا، غم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا، خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا. نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے. اس کی آہیں بھی نبی کے لیے تھی، اس کی واہ بھی نبی کے لیے تھی. جب آہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر، کس شان سے آہ کرتا ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہ واہ نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کی، مولا کی واہ واہ کرتا ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. صدقے اس انعام کے، قربان اس احرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. کہتے پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں لگا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. عشق کرو اس شان سے، منافقت نہ کرو، عشق کرو. منافقت نہ کرو، عشق کرو. اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے، کس سے رشتہ رکھتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہو. اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی ہے. تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا. دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اب جب یہاں لوگ آتے ہیں تو کوئی ڈھیلے پڑتے ہیں، عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ راضی نہ ہو جائیں. میں نے کہا عقل سے کام لو. اہل بیت کی محبت نے نہ کبھی کسی کو راضی بنایا ہے نہ کبھی راضی بنا سکتی ہے. ہمیشہ جب بھی راضیت پنپتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنپتی ہے. ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، سب سے پہلے جس نے کسی کو راضی کہا ہے وہ امام زید ہے. اور کس کو کہا ہے راضی؟ محبت اہل بیت پر کبھی کسی کو راضی، اس لیے کہ جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا دشمن راضی ہے. جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں، نفرت کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب راضی ہو گئے. مطلب اہل بیت کی محبت نے راضی نہیں بنایا، صدیق و فاروق کی دشمنی نے راضی بنایا. اب اگر ہم قوم کو راضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت پہ پیرا نہ بٹھاؤ، صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ. لوگوں کو کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیت سے محبت کی ہے آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں. صحابہ اور اہل البیت میں رشتے بڑے گہرے تھے، بڑے مضبوط رشتے تھے. اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیت کے، وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اور صدیق اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ نانا. اور بڑے بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی، امام اعظم کے بھی امام ہے وہ.
امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ہیں ان کی بات سمجھنا اتنا. مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے. صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو. صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ میں آتی بات؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ میں آتی بات؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھاؤں. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ٹھیک. اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے. اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے، اور ام فروہ کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا. مطلب کیا؟ کہ میں حضرت ام فروہ کا بیٹا ہوں. امام جعفر صادق ام فروہ کا بیٹا ہوں، اور ام فروہ کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. یعنی ام فروہ وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں. رافضیت کے نشیمت پر بجلی گرنی ہے. ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ. اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی. اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں کے. اہل بیت تو ہمارے ہیں، اہل بیت تو ہمارے ہیں. بس اتنا ہو گیا جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کرو. غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو، میرا ابا، میرا دادا، میرا یہ، میرا وہ. ابا دادا کو چھوڑو. امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام احمد ابن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین، بادشاہ حسین، دین اشت حسین، دین بناشت حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائے رائے راست حسین. امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور. روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو. بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، ہم تو اس کو عبادت سمجھ. اسلم میاں صاحب جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ 2 مصرے یاد کرا دیں کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو. اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے. اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر. اور الفاظ کا اینڈ ہے، توجہ کرنا. میں بات اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول. کیا الفاظ کا اینڈ ہے؟ الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر.
اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ نور کا ایک معنی ہدایت، نور کا ایک معنی روشنی کی، اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ، امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان دو مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور، یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت، نور۔ یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو، زندگی ختم ہوتی رہے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور، پھر کہتے بنت نور، کیا وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی سبحان اللہ، کیا یار، جن کے یہاں روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے۔ بھائیوں، قیبن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو، حیرت کی بات ہے نا۔ غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے، اور یہ کون ہے بھائیوں؟ جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریمہ کی لجپال گھرانہ۔ اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت بخشش میں نہیں ہے، میں نے کہا سبھی ہدایت بخشش میں نہیں ہے، یہ مطلع القمرین میں ہے۔ تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی، سارے شعر ہدایت بخشش میں نہیں ہے۔ ہاں، کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے، علی ہے، علی عشق محبت، عشق محبت، نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے، بنت نور۔ پھر چپ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں تو پردے ڈال دوں گا جا کے کہ بہت اچھے سے سنا تھا، لیکن انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں۔ ہاں، بریلی شریف کی محفل بھی بریلی شریف والی ہونی چاہیے، اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں اعلیٰ حضرت یہاں سے چارج ہو کر، اس لیے آپ کو بے چارج نہیں رہنا چاہیے۔ کیا نور بنت نور، نور ہے، نور کی بیٹی، زوج نور، ان کا شوہر بھی نور ہے، وہ نور کی بیوی ہے، ام نور، نور، ہائے ہائے، ام نور، 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 نور کی ماں ہے، ایک نور حسن مشتبہ ہے، اور پھر کہ نور مطلق کی کنیز، وہ جس کی بندی ہے وہ بھی بے مثال نور ہے۔ اللہ رے لمحہ نور کا کیا نور کی چمک ہے۔ میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پہ پڑھتا ہوں۔ علامہ عمران برکاتی صاحب بھی موجود ہے، داعی اتحاد اہل سنت، ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں۔ میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا، لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہیں سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے۔ ملیں گے میرے ساتھ، شامل ہوں گے؟ پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے، کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور۔ شامل ہونا پڑے گا سب کو، سیدہ کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ، اور ہے توجہ، بریلی کی محفل پر نہ ہو تو پھر ہو کہاں؟ نور بنت نور زوجے نور ام نور نور۔ حالانکہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، یہ آواز نعت والی نہیں ہے، لے والی نہیں ہے، لیکن جذبات ہے، اور وہاں تو آواز نہیں دل دیکھی جاتی ہے۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، اور نور مطلق کی کنیز، اللہ
پہ بڑھا لے، اور تیری اصلِ پاک میں ہے بچہ بنا سب نور کا، تیری اصلِ پاک میں ہے بچہ بنا سب نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، تو عین، تو عین، تو عین، پیچھے والے تو عین نور تیرا سب گھرانا۔ بات کر رہا تھا اہل بیت سکھاؤ اپنے بچوں کو، اہل بیت سکھاؤ، ان کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت۔ صحابہ نے کیسے کرے، بات سمیٹنے لگا ہوں، میرے پاس 55 منٹ تھے جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا۔ سمیٹوں بات کو، توجہ کریں، اس لیے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا، تو میری عادت ہے آپ جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق۔ توجہ آپ کی ہے، بات آگے عرض کروں کہ توجہ ہے آپ کی، آپ سن رہے، توجہ ہے آپ کی۔ صحابہ نے اہل البیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ غور کریں۔ انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی، وہ دیکھتے تھے خون رسول ہے، اب بچہ بھی ہوتا تو احترام کرتا، خون رسول کی تعظیم، اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح ہے، جز کا حکم کتنا ہے، کل کی طرح۔ سمجھاؤں آسانی سے، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، 6666، ٹھیک ہے، پورے قرآن کی اتنی آیت، اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو تو وہ کل قرآن تو نہیں ہے نا، لیکن وہ جزو قرآن ہے، تو جتنا احترام پورے قرآن کا کیا جائے گا اتنا ہی احترام اس ایک آیت کا بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ جیسے اس کی توہین کافر بنا دے گی، ایک آیت کی توہین بھی انسان کو، یہی بات ہے نا۔ اب سنیں صحابہ کرام کس طرح احترام کرتے تھے اہل البیت کا، اللہ اکبر۔ علامہ جامی نے لکھا، ابن حجر نے لکھا، اور بھی بزرگوں نے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کی محفل تھی، صحابہ کی محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ والہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد حضور ان کو چومنے لگے، گال چوما، پیشانی چوما، اور چومتے چومتے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین ست من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا، ستین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ پھر اچانک مخاطب ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف، اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا، اے جابر یہ حسین میرا بیٹا ہے۔ آجی یا رسول اللہ۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کچھ شرح کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ اے جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا نہیں پتا، یہ غیب دا نبی اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسے کسی نبی کو نہیں جانتے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद 5 या 6 साल की कुछ उम्र होगी, यानी 7 साल से कम उम्र थी इमाम हुसैन की, चूंकि 4 हिजरी में पैदा हुए और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, तो हुजूर के विसाल के वक्त इमाम हुसैन की उम्र 7 साल से ज्यादा की नहीं थी, अभी 5-1 साल की उम्र है। उसमें आका फरमा रहे जाबिर मेरा बेटा ये हुसैन है, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा। हुसैन की शादी होगी, उनके घर बच्चे होंगे और उन बच्चों में एक बच्चा होगा, उसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करेगी। क्या ये खुश नसीब शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादी का नाम भी हुजूर ने रखा, दादा का नाम भी हुजूर ने रखा, दादी सैयदा फातिमा, दादा मौला अली, अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, बड़े अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, फुप्पी का नाम भी हुजूर ने रखा, और इनका नाम भी रख रहे हैं। उसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा, वो अली इब्ने हुसैन होगा। सिर्फ जमीन वाले उसको ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहेंगे, बल्कि अर्श के नीचे से क़यामत के दिन निदा होगी, आबिदों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन आ जाए तो कोई और नहीं आएगा, वो मेरे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। फिर कहा ज़ैनुल आबिदीन की भी शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चों में एक बच्चा होगा, उसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। इसमें सुभान अल्लाह बनता है। इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम जाफर सादिक के अब्बा जी का वो ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर होगा। जाबिर इंशाअल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू मेरे पोते मोहम्मद बाकिर की जियारत न कर ले, जब तक तू उनका दीदार न कर ले। अल्लामा जामी लिख रहे, मैं कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूं बतौर मफ़हूम, वो तेरे घर आएगा और फिर क्या बात कही, जब मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएंगे तो उनको मेरा सलाम पेश कर देना। पैदा होने से पहले सलाम पेश, हुजूर सलाम, पूरी कायनात जिसको सलाम करती है, सलाम अलैका अय्युहन नबी, वो ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को इमाम मोहम्मद बाकिर को अल्लाह के नबी सलाम करें। अब बात हो गई हजरत जाबिर, करबला भी हो गया, वाक़या हर्रा भी हो गया और यगीज़ ज़ीद का नंगा नाच भी हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, मारा गया, पीटा गया और अल्लाह अकबर गले में तौक डाला गया, हाथ में हथकड़ियाँ डाली गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तौक पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए। शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। इमाम बाकिर का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा, इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की जियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बाग मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं, तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की, अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता, नबी का शहजादा जहां है मैं नहीं चाहता मुलाकात का। हालांकि इमाम मोहम्मद बाकिर सहाबी नहीं है, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, इमाम बाकिर और हजरत जाबिर सहाबी है। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, पुश्ते ज़मीन ने और चश्मे फलक ने नबियों के बाद इतनी मुकद्दस जमात नहीं देखी जिसको जमात सहाबा कहते हैं। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो हजरत सैयदना जाबिर ने कहा मैं खुद जाता, यानी कि मकाम और मनसब पर घमंड नहीं, ये हुजूर की तरबियत का नतीजा, वो मोहम्मद बाकिर के बचपने को नहीं बल्कि खून मुस्तफा और निस्बत मुस्तफा को देखा है। लेकिन बहरहाल फरमाया वो आ रहे हैं, मुझे उनके लिए उठा करके खड़ा करो, मुझे उनके लिए उठाकर उनकी ताज़ीम में खड़े, बच्चे की ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं हज़रत जाबिर। हाँ एक बात आपको कहूँ,
جب نبی کی آل نظر آئے تو اپنے سفید داڑھی کا خیال نہیں کرنا، اپنے پڑھے لکھے پن کا خیال، حضور کے خون کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کر۔ وجہ بتاؤں؟ تفسیر بحر المواج، اس کے مصنف قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جب تمہاری محفل میں کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے ہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب میری اہل بیت آیا کرے، میری اولاد آیا کرے تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرے۔ یا رسول اللہ اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو میں تو خطیب ہوں، میں تو ادیب ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو وزیر ہوں، میں تو صدر ہوں، پھر اگر میں کھڑے نہ ہوں تو اسی بریلی میں یہ بات بیٹھ کر لکھی گئی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہے، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اعلیٰ حضرت جس کو اعلیٰ حضرت لکھتے تھے وہ ذات ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان۔ ایسا ادیب اردو کا میں نے نہیں دیکھا، میری حیثیت ہی کہ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جب لکھنؤ اور دلی میں اردو دودھ پی رہی تھی تو علامہ نقی علی خان کا قلم اردو زبان میں ایسے چل رہا تھا کہ اردو رشک کرتی نظر آتی ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، سادات کرام میں اس نتیجے پہ پہنچا، علامہ نقی کی تفسیر علم نشرہ اور سرور القلوب پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب اردو دودھ پی کر بچپنا طے کر رہی تھی تو اردو کے شباب کا یہ عالم تھا۔ میں نے پھر کہا کہ وہ تو مجھے اعلیٰ حضرت کے بھی باپ نظر آتے ہیں، اردو زبان میں ان کے قلم کو دیکھ کر وہ تو اعلیٰ حضرت کے بھی باپ ہے، اور یقیناً باپ ہے۔ تو تفسیر علم نشرہ ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے۔ ایک سورت جس کی چند آیتیں ہیں، 400 سے زائد صفحات پر اس کی تفسیر لکھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چھوڑا ہو، سب کور کیا، شفاعت کور کیا، علم غیب کور کیا، فضائل کور کیا، نماز کی فضیلت تک اسی میں بیان کر دی، مسائل بھی اسی میں بیان کر دیے، ذکر کی فضیلت بیان کی، حضور کے القابات درجنوں کی تعداد میں اس میں بیان فرمائے۔ بہرحال وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جا کر دیکھنا، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا کہ کیسا ادیب اور عاشق تمہاری زمین پہ سو رہا ہے۔ ایک ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے آپ کی زمین پر، اعلیٰ حضرت کے والد بھی زمین پہ، ان کے استاد بھی ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے دو لوگوں کے فتووں پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے، ایک تو میرے والد مولانا نقی علی خان ہے، اور دوسرے تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کیسی امانتیں زمین کے اندر آرام کر رہی ہے۔ تو سن لو، اگر ہم کہیں کہ آل رسول کے لیے تفسیر بحر المواج میں لکھا ہے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے، اگر میں کھڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں حدیث پاک، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ، اور اس پر تصدیق کس کی ہے؟ امام اہل سنت کی۔ اس تفسیر پر تصدیق امام اہل سنت کی۔ کیا بات کہی، کہا باپ بھی لاجواب، بیٹا بھی لاجواب۔ میں علامہ وامکی پر اور آگے بڑھ کے کہوں پورا خاندان ہی لاجواب۔ خاندان کو لاجواب اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ مفتی اعظم کو دیکھا، نہ حجت الاسلام کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، 81 میں وہ چلے گئے اور 83 میری پیدائش ہے، لیکن ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے سمجھ لیا، ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھ کے سمجھ لیا جب حجت الاسلام کا پوت کا حسن ایسا ہے تو اس میں حجت الاسلام کیسا ہوگا؟ مفتی اعظم کے نواسے کا تقوی ایسا ہے تو مفتی اعظم کا تقوی کیسا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت کے نبیرے کا علم ایسا ہے، امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ علم کا سان اور فیض کا دریا، عشق محبت، عشق محبت۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ ہم تو سمجھ کے دیکھ کر، اس لیے کہ چاول کا ایک دانہ دیکھ پوری چیک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
समझदारों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उतने समझदार नहीं, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम। अर्ज क्या कर रहा था, तो हुजूर की हाल को देखो तो बहरहाल हजरत सैयदना जाबिर की बात चली थी, बातें इनकी तरफ जाती है। हजरत जाबिर ने कहा मुझे उठाओ तो सही, और उसके बाद उठा करके खड़ा किया। इतनी उम्र हो गई थी कि आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई थी। जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर आए तो उन्होंने उनको पकड़ा। जाहिर सी बात है, जिन लोगों की आंखों की बीनाई कमजोर होती है उनके पकड़ने का अंदाज भी निराला होता है। बहरहाल मैं सिर्फ समझाने, उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके अपनी आगोश में लिया, और लेने के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के सीने के बटन खोले, और बटन खोल करके अपनी उंगलियों को यूं सीने पे मला, और मलने के बाद सूंघा और सूंघ करके मुस्कुराए और मुस्कुरा दिए। और फिर उसके बाद उनके कान में कुछ कहा, इधर ये मुस्कुराए उधर वो भी हंस दिए। ये वो चले गए, ये चले गए। शागिर्दों ने पूछा सरकार ये सीने पे मल करके मुस्कुराने का मतलब क्या था? फरमाया वल्लाह जो खुशबू रसूलुल्लाह पे सूंघा करता था वही उनकी औलाद में मैंने सूंघी है, वही औलाद में मैंने सूंघी है। खुशबू आती है, अगर ईमान की नाक सलामत है तो खुशबू आती है, खुशबू आती है। हजरत बेदम शवासी ने इसीलिए बहुत दमदार बात कही है, जिसको बदअकीदगी का जुकाम हो उसको खुशबू नहीं आती, जिसकी ईमान की नाक सलामत हो उसको खुशबू आती है। इसी शहर ने 100 साल पहले देखा कि खुशबू आती है, लेकिन नाक तो अहमद रजा जैसी हो। बेदम शवासी कहते हैं शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है, किसी में हुए रसूल। अगर ईमान की आंख सलामत है तो अब भी अली का रंग नजर आता है, और अब भी नबी की खुशबू सुनाई दे। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो हजरत जाबिर ने कहा कि मैंने वो खुशबू कहा कि फिर उनसे पूछा कान में क्या कहा कि आप इतना खुशी से हंस दी? कहा उन्होंने कहा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर आएगा, जब वो आएगा तो उसको मेरा सलाम पेश कर दो। नाना का सलाम वसूल करके हम खुश। ये थे सहाबाए किराम, ये उनके ताल्लुकात, इसीलिए हम कहते ना इनको छोड़ते ना उनको। एक हाथ में अहलुल बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का। आखिरी बात, इसीलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल, इश्क अहले बैत और कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम भी दो, सब पढ़ाओ। पहले कुरान पढ़ाओ, फ़राइज़ उलूम पढ़ाओ, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। आखिरी बात के तौर पे अपने दादा मुर्शिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म की एक बात बयान कर दूँ। उन्वान है ना उर्स नूरी, हालांकि टाइम अगर होता तो मैं अहले बैत और पढ़ता, फिर हुज़ूर मुफ्ती आज़म की ज़िंदगी पढ़ता, लेकिन आखिरी बात के तब हुज़ूर मुफ्ती आज़म को बरेली वालों से ज़्यादा कौन जाने। लेकिन बहरहाल मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म जब भी किसी कमरे में क़याम करते थे तो लोगों से कहते थे इजाज़त के बगैर कमरे में न आना। मुंबई में रुके हुए थे, जिसके घर क़याम था, उन्होंने सोचा कि हज़रत तावीज़ देते देते इतना थक गए कि खाने का वक्त नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, पहले मैं अल्लाह की कसम खा के बात कहूं कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मैं किसी सुन्नी को तंज नहीं करता, क्योंकि टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं। गीबत है मैं नहीं, इसलिए आप किसी को जहन में मत रखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं अल्लाह की कसम खा के। ठीक, कसम इसलिए खा रहा हूँ, लोग पुड़ियाँ बांधते, ये कह दिया वो कि आप सुने। हुजूर मुफ्ती आज़म जो पीर थे ना, वो गरीब परवर पीर थे। हुजूर मुफ्ती आज़म गरीब परवर पीर थे। उनके नज़दीक मुंबई का सेठ और बरेली का झोपड़े में रहने वाला गरीब बराबर हुआ करते। उनके यहाँ कोई दो कतार नहीं थी, उनके यहाँ दो नज़रियात नहीं थे। वो गरीब परवर पीर थे। जितनी मोहब्बत वो मालदारों को देते थे उतनी गरीबों को भी देते। जैसे वो मालदारों की दावतें कबूल करते थे, गरीबों की नहीं, बल्कि बाज़ जगह मालदारों को नज़रअंदाज करते थे और गरीबों को फौकियत देते थे। चूँकि हुजूर भी गरीब परवर रसूल थे, गरीब नवाज भी गरीब परवर थे, गौस पाक भी गरीब परवर थे। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों में उठा,
اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرم ہے۔ حضور غریب پرور تھے۔ یہ دولت کی پجاری پن اب شروع ہوئے ہیں۔ یہ 14ویں صدی کی نحوست ہے، جس نے جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے پیرا مریدی کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، امیر آئے تو اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے، غریب سے مصافحہ کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ امیر کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قطار لگی ہوتی ہے، غریب شہر کے جنازے میں کوئی کندھا دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، یہ اپنا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے امیری غریبی کا فرق مٹایا تھا۔ جہاں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار کھڑا رہتا تھا، وہاں بلال حبشی جیسی شخصیت بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا رہتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں بٹ لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ تم نے امیری اور غریبی کی دیواریں بنائی ہیں ظالموں۔ تم نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا اور جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے یہ نہ کریں گے؟ حالانکہ ہم ان کی تائید نہ کر رہے ہیں، تائید نہیں کر رہے ہیں ان کی، لیکن انسان کہیں تو مجبور ہوتا ہے۔ غریبوں کو سہارا دینے والا ہے کون؟ مسجد کے مصلے سے لے کر خانقاہ کی مسند تک، الا ماشاءاللہ دیکھیے تو چیک تو کیجئے، تلاش تو کیجئے، کون ہے غریبوں کا؟ مفتی اعظم غریب پرور مرشد تھے۔ سب کی خیریت سب سے ملتے تھے، سب سے ملاقات، ان کے یہاں ہلکے بھاری لفافے میں تفریق نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے تحفہ تحفہ ہوتا ہے، 1 کروڑ کا ہو یا سڑی ہوئی کھجوریں ہو، تحفہ تو تحفہ ہوتا، کیونکہ وہ دولت کے پجاری نہیں تھے، بے نیاز انسان تھے۔ بہرحال تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کو تعویذ دیتے تھے، کبھی تعویذ بیچا بھی نہیں۔ حالانکہ آج ان کے نام پہ ہم بہت تعویذات بیچ رہے ہیں، دھندا ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایک کتاب یہاں سے چھپی ہوئی اپنی بغل میں لے کر کے گھومتا ہی رہتا ہے۔ یہ حال ہے، اور بہت بدنام ہوئے ہیں ہم۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کا پابند۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی میری نظر میں نہیں ہے، میں جنرل بات حالات کے تقاضے کے تحت۔ پھر تعویذ دیتے دیتے کبھی کسی میں غصہ نہیں کرتے تھے، اتنا دیا کہ کھانا بھی بھول گئے۔ جب کمرے میں چلے گئے تو اس میزبان کو خیال ہے کہ حضرت نے تو کھانا نہیں کھایا، چلو دودھ پلا دیتے ہیں، حضرت دودھ پی کے سو جائیں۔ جیسے ہی دودھ لے کر کمرے میں گئے، توجہ فرمائیں میں اینڈ کر رہا ہوں، چلانے والوں کو چلانے دے، کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ اگر پورا مجمع خاموش بیٹھا ہے، ایک آدمی چلائے تو اس کے لیے تقریر ڈسٹرب نہیں کی جا سکتی۔ آپ سن لیں، بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کر لیں آپ۔ دودھ لے کر کے جب میزبان اجازت کے بغیر کمرے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قتل کر دیا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اب ایک انسان جس کے گھر مفتی اعظم کا مرڈر ہو جائے، قتل ہو کر دیا جائے، اس کے اپنے گمان میں، اور کل سے تو میں وہ سر اٹھا کے جی بھی نہیں سکتا، مرے دم تک نہیں بلکہ قیامت تک ایک دھبا لگ گیا کہ اس نے مفتی اعظم کی حفاظت نہیں کی، کسی نے ان کا قتل کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، صدمے سے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا، صرف سر نہیں کٹا، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے۔ چیخ مار کے بے ہوش جب ہوا ہے تو دودھ بھی گرا اور یہ بھی گرا۔ جب ہوش آیا تو حضور مفتی اعظم اس کو تسلی دے رہے تھے کہ حاجی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آیا کریں، کیوں آئے تھے آپ؟ تو حضور یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں نے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا۔ فرمایا اس کو تسلی، دودھ میرے قسمت کا نہیں تھا، وہ تو قالین کا تھا، قالین سونپ اس کو پی گئی، چھوڑو۔ حضور یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ صحیح دیکھا، لیکن وہ مفتی اعظم تھے۔ آج تو ہم لوگ اگر بیچارہ ناظم 2 القابات کم کر دے تو جلسے والوں کو سائیڈ میں لے کے کہتے ہیں آئندہ مجھے بلانا تو اس کو مت بلانا، بڑا خشکا مزاج رکھتا ہے وہ کمینہ۔ ہائے 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 ہائے، کیا تمہارے اسلاف تھے اور تم کیا ہو، ہیں؟ جھوٹی جھوٹی باتوں کے جھوٹی جھوٹی تعریف پہ خوش ہونے والوں، کرامت گڑھنے والے ناظموں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والوں، مجھے بتاؤ مرو گے کیا جواب دو گے؟ اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے رہو گے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ جس کے اندر جو خوبی نہ اور وہ خوبی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تو وہ تھا نہیں نا، تو وہ تھا نہیں، بتا
ہائے ہائے بتاؤ اللہ کی پناہ. حضور مفتی اعظم یہ منظر دیکھا, فرمایا حاجی صاحب بتاتا تو ہوں لیکن وعدہ کرو جب تک میں دنیا میں رہوں گا یہ واقعہ آپ کس سے بیان نہیں کرو گے, یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرو گے. میرے بھائیوں آج کل لوگ جو ہے نا سینسر گیٹ کو بھی اپنی کرامت سمجھتے ہیں. پڑوسی ملک کے ایک پیر صاحب انگلینڈ گئے تو بعد میں مریدوں نے آگے کہا جب تک پاکستان میں رہتے تھے تو پیر کی عظمت پتہ نہ چلی, انگلینڈ گئے تو پتہ چلی کہ پیر کی عظمت کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا جہاں جہاں پیر صاحب گئے خود بخود گیٹ کھلتے چلے گئے, ایئرپورٹ کے گیٹ خود بخود کھلتے چلے گئے. یہ کرامت تو روزانہ ہمارے مولانا آصف کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی, مولانا عمران کے ساتھ بھی, کیونکہ ان گیٹوں کے اندر جو ہے حساسیت ہے نا, وہ سینسر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, وہ بھی کرامت میں شمار ہے. یہ دیکھیں یہ حال. اور ہمارے مفتی اعظم حضور نظمی میاں کہتے تھے ولی سیرت ولی صورت ہمارے مفتی اعظم, ولی سیرت ولی صورت ہمارے مفتی اعظم. مفتی اعظم نے فرمایا, ہمارے مفتی اعظم نے فرمایا حاجی صاحب جب تک میں دنیا میں ہوں وعدہ کرو یہ کسی سے نہیں کہو گی. کہا حضور نہیں کہیں گے لیکن بتائیں نا. فرمایا حاجی, جملے پہ غور کریں, حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں, میں قتیل عشق رسول ہوں, روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. میں قتیل عشق رسول ہوں, عشق مصطفیٰ میں مجھے قتل کیا جاتا ہے, روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ علامہ احمد جام کے اس شعر کی طرف. کشتگانے خنجر تسلیم را, کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان اب از غیب جانے دیگر است, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. جو عشق رسول اور رضا کے اللہ پر خنجر سے قتل ہوتے ہیں ہر لمحہ ان کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے. کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. میرے مفتی اعظم کہتے ہیں میں قتیل عشق رسول ہوں. جملے کی لذت کو محسوس کر لو بریلی والو, میں قتیل عشق رسول ہوں, روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. اسی کو مفتی اعظم کہتے ہیں ولی سیرت ولی صورت. ہمارے مفتی اعظم انہیں جانا انہیں مان نہ رکھا گئے سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مفتی اعظم کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں, لو دیکھ لو اور لو دیکھ لو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے یہ مرید بولتے ہیں, خطیب بولتے ہیں, ناظم بولتے ہیں. میرا مفتی اعظم وہ ولی ہے جن کو پیدا ہوتے ہی جس نے ولی کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ان کے پیر و مرشد سیدی ابو الحسین احمد نوری تھے, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, پیارا پیارا ہے احمد نوری, میٹھا میٹھا ہے احمد نوری. یہ احمد نوری ہے جنہوں نے کہا بڑے مولانا آج آپ کے گھر بیٹے کی ولادت, اعلیٰ حضرت تو تھے ہی مانیرہ شریف میں, آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہوگا. جب میں آؤں تو مجھے دکھانا. اللہ اکبر. اور آئے 6 مہینے میں ہی آئے, مفتی اعظم 6 مہینے کے گود میں دیے گئے تو مرید بھی کیا اور 6 مہینے کی عمر میں خلافت بھی عطا فرمائی. یہ تھے مفتی اعظم ولی سیرت ولی صورت. ہمارے مفتی اعظم تاج الشریعہ کے چند مصروں پر مفتی اعظم کے ذکر کو مکمل کر لوں, اس لیے کہ بہت لمبا بیان تو نہیں کر سکتا, ٹائم ختم ہوا. وہ کہتے ہیں چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, رنج و فرقت کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, میرا ساقی چل دیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر, اور متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی
کوئی مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر اور تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے، کوئی دنیا چھوڑ کر، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ ہو سکے تو ڈھونڈ اختر، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ چالو کر لیجیے، میں جا رہا ہوں جہاں آپ نے قیام ہے۔ جلدی آئیے۔